اس پروگرام کو منعقد کر کے اور آپ کو جمع کر کے یہ اعلان کیا کہ خرم زکی کا مشن ابھی باقی ہے، خرم زکی کا مشن ابھی آگے بڑھے گا۔ دیکھیں عزیزان محترم، جس ملک میں رہتے ہیں، جس ملک میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس ملک میں ایک آئین ہے، اس ملک کے اندر ایک قانون ہے۔ ایسا نہیں کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، اس ملک کے اندر کوئی آئین نہیں ہے اور یہ ملک بالکل آزاد ہے۔ اگرچہ کہ یہ آزاد ہوا تھا لیکن یہ اس معنی میں آزاد نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر ایک آئین موجود ہے، قانون موجود ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ گزشتہ کئی سالوں میں، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے آئین کے اندر مسلم اور غیر مسلم کی تعریف موجود ہے۔ پاکستان کے آئین کے اندر مسلم اور غیر مسلم کی تعریف موجود ہے اور اس تعریف کے اندر، آئین کے اندر، پاکستان میں تشیع مسلمانوں کا ایک مسلمہ فرقہ ہے۔ پاکستان کے آئین کی بات کروں، میں بات تو پھر بعد میں کروں گا۔ پاکستان کے آئین میں مسلم اور غیر مسلم، معلومات کی بات کروں، مسلم اور غیر مسلم کی تعریف موجود ہے۔ اس پاکستان کے آئین میں مسلمانوں کا ایک مسلمہ فرقہ ہے، تشیع، مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کا۔ سوال میرا یہ ہے، اگر کوئی اس پاکستان کے آئین کو پامال کرے، اگر کوئی اس پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑائے، تو اس آئین پہ عمل درآمد کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ کون ہے جو آئین کی وائلیشن سے لوگوں کو روکے گا؟ کون ہے جو آئین کی وائلیشن کرنے والوں کے اوپر ہاتھ ڈالے گا، ان کے خلاف آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کارروائی کرے گا؟ یہ سوال ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک کے اندر تشیع کے خلاف تکفیر کا نعرہ لگا۔ اس ملک میں تشیع کے خلاف ایک مسجد کا ملا جھنگ سے بیٹھ کر تکفیر کا نعرہ لگاتا ہے۔ مجھے بتاؤ، پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑائی گئی اس ملک میں، اس ملا کی کوئی ایف آئی آر کٹی؟ اس ملا کو روکا گیا؟ اس ملا کو گرفتار کیا گیا؟ اور گرفتار تو کجا، قانونی کارروائی تو کجا؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گلی کوچے سے نعرے کو نکال کر بازاروں میں، روڈوں پہ، سڑکوں پہ کون لے کر آیا؟ وہ کون سی قوتیں تھی؟ ہمارا مسئلہ تکفیری نہیں ہے۔ ہم تو 1400 سال سے اس فکر سے لڑ رہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی کے لیے ہو تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو 14 سال سے اس فکر سے لڑ رہے ہیں۔ مسئلہ تکفیریت نہیں ہے، مسئلہ وہ قوت کون سی ہے کہ جس نے اس پاکستان میں اس سوچ کو پروان چڑھایا، جس نے نیشنل انٹرسٹ کے تحت پاکستان میں شیعوں کا قتل کرایا۔ بھولے نہیں ہیں بہت ساری باتیں کرنے کو۔ افغانستان میں جو جنگلیوں کو انقلاب آیا، ان دہشت گردوں کو کس نے پروان چڑھایا؟ ان سانپوں کو کس نے دودھ پلایا؟ پھر گلی کوچوں سے نعرے کو لا کر بازاروں میں کون لے کر آیا؟ کون سی قوتیں تھی، کون سی طاقتیں تھی؟ ہمیں بھی تو بتاؤ۔ پاکستان کے اندر آئین موجود تھا، اس کے بعد آئین کے ہوتے ہوئے اس ملک میں ایک فرقے کی توہین کی گئی، گھٹیا اور بازاری لوگوں کو شرفا کے مقابلے پہ لا کر کھڑا کیا گیا، ان کی توہین کرائی گئی، ان کے خلاف بازاروں میں مغلظات، تکفیر کے نعرے لگائے گئے۔ پاکستان کی حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ میں پاکستان کی حکومت کی بات ہی نہیں کرتا، یہ بے بس لوگ ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں پاکستان کی ریاست سے، میں پاکستانی ہوں، میری شناخت پاکستان ہے۔ جب میں اس پاکستان میں آیا، میرے آباء و اجداد اس پاکستان میں آئے قربانیاں دے کر، اپنی جانوں کے نذرانے دے کر کہ بن کے رہے گا پاکستان، تو اس ملک کی ریاست نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کروں گا۔ کس نے وعدہ کیا تھا؟ حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا میں، پاکستان کی ریاست نے کیا تھا۔ پاکستان کی ریاست نے کہا
کہ میں تمہاری جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کروں گا. میں پوچھتا ہوں پاکستان کی ریاست سے, پاکستان کے ریاستی اداروں سے سوال کرتا ہوں, بتاؤ اس ملک کے اندر ان تکفیریوں کو دودھ کس نے پلایا تھا؟ ان سانپوں کو کس نے پالا تھا اور کوئی روکنے والا نہیں تھا؟ کہاں سے آتے تھے؟ اتنا بارود کہاں سے آتا تھا؟ کہاں سے آپریٹ ہوتے تھے؟ آج 14 20 سال 25 سال ہو گئے, تمہیں معلوم نہیں ہے یا تمہیں معلوم ہے لیکن تم جانتے ہو حقیقت کیا ہے؟ یا تو بولو کہ تم نے ان سانپوں کو پالا تھا, بولنا پڑے گا تمہیں. اب تم سمجھتے تھے کہ ایک گروہ کے خلاف ہے, تشیع کے خلاف ہے. ہم کہہ رہے تھے ان کو روکو, ان کو روکو, لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا. سب یہی سمجھتے تھے ایک گروہ کے خلاف, ایک فرقے کے خلاف بات ہو رہی ہے, ایک فرقے کے اوپر دہشت گردی ہو رہی ہے. لہذا ساری سیاسی مذہبی جماعتیں سب خاموش تھی, کسی نے اس وقت ساتھ نہیں دیا. لیکن جب ان کے ہی دہشت گرد ان کے گلوں میں پڑے تو اب کہہ رہے تکفیریت نہیں ہونی چاہیے. اب جب پھٹے GSU میں جا کر, اب جب پھٹے FIO کے دفتر میں جا کر اور ننھے بچوں کو جو نشانہ بنایا تو اب سب متوجہ ہوا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو کہہ رہے تھے بھائی روکو, یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے. ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ ہمارے پاس طاقت نہیں تھی, قوت نہیں تھی. ہمارے پاس کل بھی طاقت تھی, ان کو روکنے کی آج بھی طاقت ہے. صرف اس ملک کے مفاد کے لیے, چونکہ ہم نے قربانیاں دی تھی, برداشت کیا ہم نے. ورنہ میں کہہ سکتا ہوں اس ملک کے اندر تکفیریت کو تو ہم نے چھن میں دفن کر دیا. کہتا تھا نا وہ ملا کئی سال سے الیکشن لڑ رہا ہے اور کہتا تھا میں دیکھوں گا یہ میرا اور ساجد نقوی کا ریفرینڈم ہے, اس گندے نالی کے کیڑے کو ہم نے دفن کر دیا, چھن کے اندر اسمبلی میں جانے نہیں دیا. بتاؤ پاکستان میں, یہ تمہارے لانڈی میں بھی کھڑا ہوا تھا ایک تکفیری, ٹنڈولیار میں بھی وہی تکفیری کھڑا ہوا تھا, پنجاب میں بھی ایک پر پابندیاں لگی ہیں. ہماری قیادت کو جیل میں ڈال کر یہ مطالبہ کیا گیا بیٹھو ان تکفیریوں کے ساتھ, عام معافی کا اعلان کرو, عزاداری سے ہاتھ اٹھاؤ. نہیں عزیزو, یہ حقیقت ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ہم نے راستہ روکا, دے دیا ہم نے قائد شہید, دے دیا ہم نے ڈاکٹر محمد علی, دے دیا ہم نے حسن ترابی, دے دیا ہم نے ضیاء الدین, دے دیا خرم زکی, ثانیہ عاشور, ثانیہ اربعین, سب دے دیے, لیکن ہم نے تکفیریت کے سامنے سر نہیں جھکایا. یہ تو جان کے نذرانے ہیں جو دینے پڑتے ہیں ہدف کے لیے. بس آخری بات, اور وہ بات یہ ہے, کیا تکفیریت کا خاتمہ ہو گیا؟ قومی ایکشن پلان بنا اس ملک میں. آپ کو پتا ہے نا قومی ایکشن پلان کس لیے بنایا تھا؟ دہشت گردی کے خلاف, انتہا پسندی کے خلاف, فرقہ واریت کے خلاف. وہ مطالبات جو تکفیری کیا کرتے تھے, عزاداری میں دھماکے, جلوسوں کو روکنا, ان کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنا, پہلے ٹھیکا تھا تکفیریوں کے پاس, لیکن قومی ایکشن پلان بننے کے بعد اب یہ ٹھیکا اس ملک کی ریاست نے لے لیا ہے. عزاداری پہ FIR, جلوس پہ FIR. ابھی 21 رمضان کو گھوٹی میں FIR کٹی حضرت علی کی شہادت کی مجلس کرنے پر. یہ کہہ رہا ہوں, ہم نے جتنی قربانیاں اٹھائی تھی اس عزاداری کی بقا کے لیے, اس سے زیادہ قربانی دیں گے. نہ عزاداری کے راستے میں تکفیریوں کو برداشت کیا تھا, نہ تمہیں برداشت کریں گے. یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. پاکستان نہیں, دنیا کا کوئی قانون مجھے عزاداری سے نہیں روک سکتا. میں جہاں چاہوں مجلس کروں گا, ماتم کروں گا, نہ کسی قانون کو مانتا ہوں اس راستے میں, نہ کوئی رکاوٹ برداشت کروں گا. میں بس آخری بات, اور وہ بات یہ ہے
ये जो तुमने बीज बोया था आज देख लो क्या किया। आपने प्लान बनाया था, कौमी एक्शन प्लान, कि आप दहशतगर्दों को खत्म कर दोगे। किसको खत्म किया तुमने? एक का नाम बताओ। मेरे साना आशूर के कातिल कहाँ हैं? मेरे अरबईन के कातिल कहाँ हैं? मेरे शिकारपुर के कातिल कहाँ हैं? जैकबाद के कातिल कहाँ हैं? खुर्रम जकी के कातिल कहाँ हैं? FIR नॉमिनेट है, रियासत की जिम्मेदारी है मेरी जान का दिफा करना। लिहाजा अजीजों, हमारा खौफ इस तकफीरियों से नहीं है, हमें कोई खौफ नहीं है तकफीरियों से। हमने डट के मुकाबला किया था और अब रियासत का सामने आ जाना यह तकफीरियों की पसपाई की दलील है कि किराए के कातिलों को छोड़कर अब खुद तशय्युओं के मुकाबले में खड़ी है। लिहाजा आप अपनी सफों में इत्तेहाद रखो, बस कोई खौफ नहीं। ये आजमाइश जमाना गैबत में, शाम हो, इराक हो, लबनान हो, आप यहाँ से अखबार में बयान दे देकर भेजते रहो यहाँ से। फाउंडेशनों के जरिए फैक्ट्रियां लगाई तुमने तकफीरियों की, बहरीन भेजा, शाम भेजा, इराक भेजा कि तशय्युओ को कमजोर कर लो। तुम समझते थे कि ये कोई पदरों से भागने वालों की औलादें हैं, हम हैदर कर्रार की औलाद हैं, हैदर कर्रार के मानने वाले हैं। अपनी जान दे सकते हैं लेकिन किसी बातिल के आगे झुक नहीं सकते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।